اور ہر مرض کی ہمیں دوا دے دے، سب سبحان اللہ. مریضوں کو بھی شفا دے دے، مشکلیں کیا ہے موت ٹل جائے، اپنے دامن کی گر ہوا دے دے۔ تمام مومنین و مومنات میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے کیا ہوا؟ ممنون و پیس ہو گیا؟ مشکور ہوں، اور ممکن ہو آپ لوگ تو اپنا مائکروفون میوٹ رکھیں، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں کا مائکروفون میوٹ کروں۔ تو مجھے ایک اور اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے بہت مسرت ہے کہ ہمارے توقیر صاحب مولا کے صدقے میں ان کو مولا نے صحت عطا فرمائی، اور وہ کافی عرصے بعد آج شامل ہوئے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک صلوات ہمارے توقیر صاحب کی صحت کے لیے بآواز بلند عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بس انہی الفاظ کے ساتھ میں بغیر کسی تاخیر کے میں کہہ رہا ہوں ہمارے توقیر مہدی صاحب کو کہ وہ آج کی اس مجلس شہادت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم توقیر مہدی صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کا، بالخصوص ڈاکٹر کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان میں، اور ایک طویل عرصے کی جو میری غیر حاضری ہے اس کی وجہ سے میں آپ سے تمام حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں نہیں رہ سکا، اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آج کی جو مجلس ہے بسلسلہ شہادت بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسپانسر کیا ہے ہمارے نہایت ہی محترم قابل احترام جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے۔ ماشاءاللہ۔ بھی دعا گو ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آمین۔ اور میں گزارش بھی کروں گا کہ ایک عدد سورہ فاتحہ کی کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی مومن مومنات جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، سب کے لیے سورہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں تلاوت قرآن پاک کی لیے میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں سورۃ المومنون جو سورہ نمبر 23 ہے، اس کی پہلی چند آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اس کی اردو ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں. جی بے شک. الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ایمان والے رستگار ہوں گے جو نماز میں عز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی قیامگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان کی مشورت کرنے سے انہیں ملامت نہیں ہے. جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں. یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ہے. پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں کو گوشت پوش چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنایا. تو جو سب سے بہتر بنانے والے بڑا ماشاء اللہ بڑا برکت ہے. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو اور پھر قیامت کے روز اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. یہاں پہ جی یہاں پہ ایک آیت ہے آیت نمبر 6 ہے جس میں لکھا ہے کہ مگر اپنی بیویوں یا کنیزوں سے ان کی ملک ہوتی ہے اس کی مباشرت کرنے میں انہیں ملامت نہیں ہے. تو میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ کسی اور وقت موقع پر اس میں کچھ وضاحت فرمائیں کیونکہ ذرا مشکل آیت ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں اس آیت سے کہ بغیر نکاح کے کسی سے مباشرت کیسے کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی محمد. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم آپ کے ہیں آپ نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. مولا توفیقات میں اضافہ کرے. پروردگار کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اچھا سوال ریز کیا ہے جو کہ اللہ نے کسی اور مجلس میں اس میں آپ کو یقیناً بتائیں گے. ساتھ ہی میں دعائے جوشن کبیر کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب رفعت سلطان بھائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کا شرف حاصل کریں. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. شکریہ توقیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جوشن کبیر فصل نمبر 33
اس کا جزاکم تلاوت کا اللہ شرف حاصل کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا عالم من کل علیم، یا احکم من کل حکیم، یا اقدم من کل قدیم، یا اکبر من کل کبیر، یا الطف من کل لطیف، یا اجل من کل جلیل، یا اعز من کل عزیز. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ترجمہ ہے اس کا کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، پڑھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سبحانہ کا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، پاک ہے اے وہ خدا کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فریاد رس ہے فریاد رسوں کا. درود بھیج محمد و آل محمد کی آل پر، اور ہمیں نجات دے دوزخ کی آگ سے اے پالنے والے، اے جلال و کرامت والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہ ماشاء اللہ. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اے ہر عظمت والے، عظیم تر، اے ہر صاحب کرم سے زیادہ مہربان، اے ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ہر صاحب علم سے زیادہ علم رکھنے والے، اے ہر صاحب تدبیر سے زیادہ تدبیر کرنے والے، اے ہر قدامت رکھنے والے سے زیادہ قدیم، اے ہر بڑائی والے سے زیادہ بزرگی کے مالک، اے ہر لطف و کرم والے سے زیادہ مہربانی کرنے والے، اے ہر صاحب جلالت سے زیادہ جلالت رکھنے والے، اے ہر صاحب عزت سے زیادہ عزت و شرف کے مالک. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. سبحان شکریہ. اللہ. ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. فخر بھائی آواز نہیں آ رہی، آپ میوٹ کر کیا لیں. بات ہے. شکریہ بھائی، ہم آپ کے مشکور ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. کوئی غم حسین کے پروردگار خوش ہے آپ کو. آمین آمین آمین. کیونکہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد حاضری دے رہا ہوں تو تھوڑا سا میں شیکی بھی ہوں اپنے آپ میں. اللہ بہت مضبوط ہیں آپ. ان ایڈوانس اس سے پہلے کہ میں اپنے سلام پڑھنے والوں کو گزارش کروں سے پڑھنے کی، میں 4 لائنیں اگر اجازت ہو تو بڑی پیش. مہربانی. شکریہ. ارشاد 4 لائن اعلیٰ مشکل کشا کی شان میں. انشاءاللہ. بسم اللہ. پر اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد آل محمد وجل فرجہم. علی کے وصف ہیں واہ سبحان اللہ. واہ واہ. اتنے شمار کون کرے. کون کر. واہ واہ واہ. واہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی کے وصف ہیں ہاں اتنے شمار کون کرے. شمار کون کرے. کون یہ تیرا کام ہے پروردگار. ہاں 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 ہاں. واہ واہ کون واہ کرے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. واہ واہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تیرا کام ہے پروردگار، کون کرے. کون کرے. یہ سوچ کر نہ
بنایا خدا نے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آبے میں اب بار 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 کون کرے واہ جی واہ نعرہ حیدری حیدری بھائی علی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عاقر بھائی ماشاء ماشاء اللہ اللہ واہ ماشاء واہ اللہ زبردست آبے واہ واہ بار بار کون کرے سبحان اللہ تو واہ بھائی واہ سبحان سبحان اللہ اللہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت کے آنسو ہیں وعلى محمد اللهم صل اللہم علی محمد صلی وعلی علی محمد محمد وعلی محمد میں اس کے ساتھ ہی اپنے پہلے سلام کو میں دعوت دوں گا ڈاکٹر علی اشر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. جناب اشر شاہ صاحب. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ. جیتے رہیں سلامت رہیں. جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ. اللہ جی ماشاء اللہ السلام علیکم. بس سلام کے باب میں چند اشعار چند بند پیش کروں گا اپنے پچھلے سال کے کلام کے دعائیہ بسم طور اللہ. پہ، چونکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی نسبت سے مجلس ہے تو ایک دعائیہ طور پہ چند بند اور پھر صاحب کے چند بند. ایک بار درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وآل محمد محمد. وعلی محمد وعجل فرجہم. ہے لا کے اپنا دامن دستے دعا اٹھا کے یہ آپ کے غم خوار ہے بی بی آپ کے در پر فریاد لے کے آئے ہیں یا زہرا یا زہرا ام ابی ہاں یا زہرا آپ کا عشق میرا سرمایہ جو بھی سبحان مانگا اللہ خدا سے وہ پایا دل سبحان جو اللہ پکارا یا زہرا زہرا جی اور رزق اولاد علم اور ہنر نعمتیں سب ملی سی در پہ سانس سینے میں ہے رواں بی بی سایہ فگن ہے آپ کی چادر آپ کے ہی کرم سے باقی ہے آپ کے ہی کرم سے باقی ہے اب تک یہ دنیا یا زہرا یا زہرا یا ماشاء اللہ زہرا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء بہت اللہ. ابھی ماشاء ہاں یا زہرا اور ہر مرض کی ہمیں دوا دے دیں سب سبحان اللہ مریضوں کو بھی شفا دے دیں مشکلیں کیا ہے موت ٹل جائے اپنے دامن کی گر ہوا دے دے ہو رہائی اسیروں کو ہو رہائی عطا اسیروں کو عابد کا صدقہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا ام ابی ہاں یا زہرا اور سر پہ ماں باپ کا رہے سایہ واسطہ کو سکینہ کا دے دیں اذن ظہور اب ان کو وہ جو غیبت میں ہے میرا مولا وہ جو آ جائیں ہم لگائیں گے
وہ جو آ جائے ہم لگائیں گے نصرت کا نعرہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا ابی ہاں یا زہرا اور آپ کے غم میں ہے بکا بی بی ہے لبوں پہ یہ مرثیہ بی بی آپ رخصت ہوئی جو دنیا سے ہاتھ پہلو پہ تھا رکھا بی بی ارے غسل دیتے ہوئے علی روئے غسل دیتے ہوئے علی روئے جب زخم دیکھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ابی ہاں یا زہرا اور ظالموں نے بہت ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے جس کو رب نے کہا تھا صدیقہ اس کو دربار میں بلایا ہے جی نہیں پائی چین سے ایک دن جی نہیں پائی چین سے ایک دن وہ ظلم ڈھایا یا زہرا یا زہرا اور شب کی تاریکیوں میں مخدومہ جب جنازے کو لے چلے مولا ہاں مظلوم ہائے معصومہ تھا سبھی کے لبوں پہ یہ نوحہ ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جاتے ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جاتے یہ غم جو ملتا یا زہرا یا زہرا بے شک اور اے اشر اور کیا لکھے مظہر لفظ نوحہ گناہ کاغذ پہ اشک تھمتے نہیں ہیں آنکھوں میں غم سے مجلس کا ہے عجب منظر شدت غم سے ہو گیا ٹکڑے سب کا کلیجہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا ابی ہاں یا زہرا جزاک اللہ جزاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت پیش کیا اور آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار آمین 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 اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر اب میں اگلے اپنے سلام پڑھنے والے کو گزارش کروں گا نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بی بی کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں عمران نقوی صاحب ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آواز بلند نعرہ صلوات محمد و آل محمد جی بسم اللہ بی بی کی شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کرم کا مخزن اللہ سبحان اللہ سخا کا مرکز کرم کا مخزن
माशाल्लाह वाह सखा का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा वाह वाह हाँ 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 क्या महर सुभान अल्लाह बेहतरीन सुभान वाह अल्लाह वाह 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 सखा का मरकज नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वाह 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 माशाल्लाह 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 मखज़न रसूल आज़म सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की प्यारी दुख्तर शहीद आज़म की पाक मादर वाह जनाबे शेरे खुदा की बानो जनाबे शेरे भाई खुदा की बानो जिना की मलका जनाबे ज़हरा अल्लाह सुभान अल्लाह करम का मखज़न वसरापा रहमत सरापा राहत हाँ 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 सरापा इफ़्फ़त सरापा इस्मत रसूल अकरम के दिल की ठंडक बतूलो अज़रा जनाबे ज़हरा सुभान अल्लाह करम का मखज़न अता का मरकज़ बेशक भाई अता सरापा जनाबे ज़हरा और तमाम हूरे कनीज उनकी गुलाम उनके सभी मलाइक वाह मगर चलाती है खुद ही चक्की बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा है गैर मुमकिन कि उनके दर से कोई सवाली भी आए खाली माशाल्लाह कसीम जन्नत
قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا جزاک اللہ کرم کا سبحان اللہ نقوی صاحب سبحان اللہ سخا کمر عطا سراپا جناب زہرا صلوات پر محمد اللہم صلی جزاک اللہ اللہم صلی علی ماشاءاللہ جی محمد بہت وعلی بہت محمد خوبصورت ماشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان بہت اللہ واقعی بہت بہت اچھا بہت بہترین خوب ماشاءاللہ صاحب زبردست آواز زبردست بیک گراؤنڈ زبردست ماشاء اللہ سے اشعار بے گایا بہترین ماشاءاللہ خوبصورت واہ واہ خوبصورت سبحان نقوی صاحب ماشاءاللہ بیان مولا کیا بات پروردگار پرانی یادیں واہ بے شک میں نور اللہ آپ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس خطاب فرمائیں جزاک مولانا جناب سید ریحان حیدر زیدی صاحب رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أهل البيت المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل محمد ولعنة فرجهم الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب يا أهل الجمع غزوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر صلوات پر دے محمد اللہم صل علی محمد وآل وآل محمد محمد میں وعجل اس فرجهم مبارک شب میں جو شب جمعہ ہے آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے محترم جناب بانی مجلس ڈاکٹر قمر عابدی صاحب ان کے مرحومین اور آپ سبھی آپ حضرات کے مرحومین اور ہمارے مرحومین اور تمام مرحومین کو شامل فرما لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد اللہم صلی صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما الہی الہی آمین آمین الہی بانی آمین مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما الہی آمین الہی تمام آمین مؤمنین مؤمنات کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما الہی آمین اردو فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں عہدیداران ہیں خدمت گزار ہیں مجلس میں شریک ہونے والے مؤمنین ہیں پروردگار سب کی نیک حاجات کو پورا فرما الہی آمین آقا کے ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کامل عطا فرما الہی آمین سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما الہی آمین آج کی مجلس کے توسط سے پروردگار تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما الہی آمین رحمت کا یا ارحم الراحمین ایک درود پڑھ دے محمد و آل اللہم صل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا ایک سوال تھا سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 کے اعتبار سے جو صفات بیان کیے گئے ہیں تو چوتھی صفت میں جو مومنین کے صفات ہے کامیابی کے لیے تو
تو جہاں نماز میں اور بری باتوں سے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے تو اس میں چوتھی چیز یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہاں دو چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے. دو چیزیں کیا ہیں مومنین کی چوتھی صفت میں؟ پاک دامنی، عفت اور ہر قسم کے غیر قانونی جنسی اختلاط سے پرہیز ہے. یعنی جتنے بھی غیر قانونی جنسی اختلاط ہیں، جنسی کام ہیں جو غیر قانونی ہیں، ان سے پرہیز کے لیے اللہ نے مومنین کی صفت کو بتایا ہے. مثال کے طور پر نامحرم کی طرف دیکھنا، مثال کے طور پر نامحرم کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کرنا، مثال کے طور پر نامحرم کے ساتھ اپنے حالات کو پیش کرنا، یہ اللہ نے اس کو منع فرمایا. اور یہاں پر جو اللہ نے قید لگائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی شرمگاہوں کو بے حیائی سے محفوظ رکھیں. یعنی جو شرمگاہ ہے اس کو بے حیائی کی طرف نہ لے کر کے جائیں. الا علی ازواجہم. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ان کی ازواج کے لیے اجازت ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کو حفاظت سے رکھنا اپنی ازواج کے ساتھ میں. اس میں غیر مومنی کی علامت میں انسان نہیں آئے گا، اپنے تعلقات بنا سکتا ہے، ظاہر ان کی بیویاں ہیں. دوسرے مرحلے میں وہ کنیزیں جو کہ اسلام نے جائز قرار دی ہیں، تو ان کنیزوں سے بھی پردہ نہیں ہے، ان کنیزوں سے بھی جو ہے وہ جنسی تعلقات بنائے جا سکتے ہیں. غیر ملومین اللہ نے خود ارشاد فرمایا، یعنی ملامت نہیں ہے. یعنی جو کنیزیں ہیں اور جو بیویاں ہیں ان سے تعلقات جو پیدا کیے جائیں گے وہ ملامت میں نہیں ہے. اب چونکہ بحث یہاں یہ ہوتی ہے کہ کنیزوں پہ کون کون سے احکام آتے ہیں. بھئی اب ظاہر سی بات ہے یہاں علماء نے مفسرین نے بہت زیادہ اس کے اندر بحث کی ہے. ازواج کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ازواج جو ہے برہنہ بھی اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہیں، ازواج بغیر حجاب کے بھی آتی ہیں، ازواج بغیر اس کے بھی اپنے شوہر کے سامنے، ان سے کوئی پردہ اس کے اندر نہیں ہے. البتہ متبادل ہے دونوں کے لیے، اسی طرح شوہر مرد کے لیے اور مرد زوجہ کے لیے، دونوں کے لیے. لیکن کنیزوں کا کیا حکم ہے؟ کنیزوں کے بارے میں اسلام میں اختلاف پایا گیا ہے. الگ الگ لوگوں کے نظریات ہیں، لیکن ایک نظریہ میں آپ کی خدمت پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو کنیزیں اسلام کے دائرے میں آ کر مالک کی کنیز ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ازواج ہی کے حکم میں آتی ہیں. بعض افراد نے کہا وہ اسی طریقے سے حلال ہیں، اور بعض افراد نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی صیغہ نکاح ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان دے دیا ہے جس سے کہ اس طرف ذہن چلا جائے اور اس مجلس میں یہ جواب بھی ہو جائے. اگر کوئی اور اس میں گوشہ ہوگا یا کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہوگا تو آپ مجھ سے مجلس کے بعد بھی معلوم کر سکتے ہیں. گزشتہ ہفتے عزیزان گرامی مجلس کا جو موضوع تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہ. شہزادی کے بارے میں تھا کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلتیں اور روز محشر. دیکھیے عزیزان گرامی جہاں تک تعلق روز محشر کا ہے، اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ روز محشر سے یہاں کیا مراد ہے اور روز محشر کیسا ہے کہ جہاں شہزادی سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی اور وہاں پر خداوند عالم جو ہے وہ روز محشر میں شہزادی کی شفاعت حاصل کرائے گا اور شہزادی اس کے لیے شافع محشر قرار پائیں گی. اس میں ایک بہت بڑی تفصیل ہے، میں اس کی طرف ایک بہت چھوٹا سا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ عقیدوں کے اعتبار سے اصل معاد پر اعتقاد رکھنے کے علاوہ جسمانی میعاد کو بھی دینی ضروریات میں شمار کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں دو نظریے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے یہی جسم اللہ ہمارا خلق فرمائے گا جب روز محشر برپا ہوگا، یہی جسم ہمارا آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اسی کی شکل میں ایک جسم ہمارا آئے گا جو روز محشر لوگوں کو دکھائی دے گا. ایسے مرحلے میں کہ جہاں اس طریقے کی باتیں ہوں گی تو حضرت فاطمہ زہرا چاہے ہم خود آئیں یا کوئی دوسرا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے میں خود مطمئن نہیں ہو پایا تھا اور نیٹ ورکنگ کے ایشوز آ گئے تھے، اس لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پایا تھا کہ جب روز محشر برپا ہوگا تو اب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ سے سنا ہے، اور برادران اہل سنت کے ایک عالم دین حاکم نیشاپوری، انہوں نے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 میں اس روایت کو لکھا ہے، عظمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِّن وَرَاءِ الْحِجَابِ، جب قیامت کا دن ہوگا یعنی وہی روز محشر، تو منادی ندا کرے گا، پیچھے سے ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، اے اہل محشر، غضوا ابصارکم، اے اہل محشر تم اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ یعنی کسی کو یہ حاصل نہیں ہوگا کہ میری شہزادی سلام اللہ علیہا جب گزر رہی ہوں گی تو ان کی طرف دیکھیں، کوئی ایک شخص کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث شہزادی کی فضیلت میں، یعنی شہزادی جب روز محشر پر سے گزریں گی۔ اسی حدیث کو دوسرے کو ابن اسیر نے، برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں اور تاریخ داں ہیں، اسد الغابہ کی جلد نمبر 5 میں اس کو لکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ الکنجی شافعی نے کتاب کفایت التعلیم میں اس کے صفحہ نمبر 212 پہ اس بات کو لکھا ہے، اور ذہبی نے میزان الاعتدال کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، اور حمدانی نے مودت القربہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ کی بہت ساری فضیلتیں اس میں لکھی ہیں، اس میں لکھا ہے، اضافے کے ساتھ لکھا، وہ کن کلمات سے اس حدیث کو لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش، انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن منادی اعماق عرش سے ندا دے گا، آسمان سے ایک آواز آئے گی، اور جب آسمان سے آواز آئے گی، اے اہل قیامت اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا گزر جائیں۔ اب انہوں نے جو روایت لکھی ہے کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں، اپنی 4 کتابوں کا میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں 3-4 کتابوں کا دیا، وہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ جب وہ ندا آئے گی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب شہزادی گزریں گی تو اس میں ما قمیص مغضوب بدم الحسین فتحتوی حتی ساق العرش، اور ان کے ہاتھ میں امام حسین کے خون سے آلودہ قمیض ہوگی، یعنی کرتا لیے ہوں گی، امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا ہوگا، اور ساق عرش کے پاس آئیں گی، جو ایک عرش بنایا گیا وہاں وہ آئیں گی، اور بارگاہ ایزدی میں عرض کریں گی، اے عادل بادشاہ، اے حاکم بادشاہ، اے میرے اور اس کے درمیان کہ جس نے میرے فرزند کو شہید کیا ہے تو فیصلہ فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ شہزادی سلام اللہ علیہ ارشاد فرمائیں گی کہ میرے درمیان اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا اس کے درمیان تو فیصلہ کرا، تو رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی میری سنت کے مطابق عمل کرے گا، یعنی جو زہرا چاہیں گی اللہ وہی عمل کرے گا، جو زہرا سزا چاہیں گی اللہ وہی سزا دے گا۔ پھر بطول عظما فرمائیں گی، شہزادی فرمائیں گی، اے میرے اللہ، جس کسی نے میرے فرزند حسین کے مصائب پر گریہ کیا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ کمال ہے، اللہ اکبر، کتنا رونے والوں کا عظیم ثواب رکھا ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کے نزدیک۔ یعنی شہزادی 2 چیزوں کو طلب فرمائیں گی، پہلی میرے درمیان اور میرے لال کے قاتل کے درمیان فیصلہ کر میری سنت کے مطابق، یعنی جو میں چاہوں گی، جیسے میں چاہوں گی ویسے سے سزا دینا، اور دوسری جن لوگوں نے میرے لال کے اوپر گریہ کیا ہے ان کے لیے میری شفاعت کو قبول فرما، پھر اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ 2 روایت۔ تیسری روایت خوارزمی صاحب کی ہے جنہوں نے مقتل حسین میں سے اسے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ رسول کی دختر حضرت فاطمہ زہرا صراط سے گزر جائیں اور تم انہیں نہ دیکھو۔ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا، اس وقت ان کے ہمراہ جب شہزادی گزریں گی
روز محشر پورے صراط سے جب گزریں گی، تو جب شہزادی گزریں گی تو 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ شہزادی فاطمہ کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں 70,000 فرشتے ہوں گے جو برق کے مانند درخشاں ہوں گے. جیسے بجلی چمکتی ہے نا، اس طریقے سے چمکیں گے وہ. بجلی تو چمک کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ان کی روشنی چمکے گی، اور وہ آپ ان کے ہمراہ صراط مستقیم سے، صراط سے عبور فرمائیں گی. یعنی فرشتے چاروں طرف ہوں گے میری شہزادی سلام اللہ علیہا کے. اور پھر جب شہزادی گزر جائیں گی، اب میں ایک روایت شہزادی سلام اللہ علیہا کی، میں خود پچھلی مجلس میں تشریح رہ گیا تھا، میں بیان نہیں کر سکا تھا شہزادی کی، چونکہ اگلے ہفتے جو مجلس ہوگی انشاءاللہ وہ جناب ام البنین کی شہادت کی مجلس ہوگی، مادر حضرت عباس علیہ السلام کی، تو کہ 13 جمادی الاول ان کی شہادت کی تاریخ ہے، ان کی وفات کی تاریخ ہے. لہٰذا میں آج ذرا سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا عزیزان گرامی آج کی مجلس میں. کہتے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری سے ایک روایت بیان کی ہے، ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری، آپ نے 5ویں امام سے پوچھا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، مجھے اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت اور ان کی عظمت کی حدیث سنائیے. کمال تو یہ ہے کہ ایک صحابی ہے اور حدیث سنانے والے ایک امام ہے. اب ظاہر سی بات ہے صحابی کا عقیدہ اور صحابی کا ایمان، جابر جیسے، جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت ہے، اور امام کے لیے میں کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں جو ولی خدا ہو اور امام کی جانب سے منصوص، اللہ کی جانب سے منصوص من اللہ ہو، اسے امام کہتے ہیں. جو بھی وہ کہتا ہے لسان رسالت سے آئی ہوئی جتنی چیزیں ہیں آئمہ انہی چیزوں کو پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں پیغمبر کی پہنچ جائیں. اب لسان رسالت کی ترجمانی کرنے والے کا نام ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ایک روایت بیان فرمائی عزیزان گرامی، کہتے جابر نے جب پوچھا امام علیہ السلام سے آپ اپنی والدہ ماجدہ کی فضیلت اور عظمت کی حدیث سنائیے. کیوں؟ جب میں وہ حدیث، کمال ہے دیکھیے لفظ پہ غور چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میں بغیر حدیث سنائے اگر اس لفظ پہ بھی مجلس ختم کر دوں اور مسائب پڑھ دوں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجلس کا حق ادا جائے گا. امام علیہ السلام کی شان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے جب میں وہ حدیث آپ کے دوستوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں کہ آپ کی جدہ کی، آپ کی والدہ کی یہ فضیلتیں ہیں. یعنی جابر کی نگاہ میں فضیلت یہ ہے کہ میں شہزادی کی حدیث کو سناؤں اور آپ کے چاہنے والے اس حدیث کو سنیں اور سن کر کے خوش ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی ہم سب جو حدیثوں کو سن رہے ہیں خوش ہوتے ہیں، تو یہ جناب جابر کی تمنا ہے اور امام باقر علیہ السلام کی دعا ہے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے آبا سے سنا ہے یعنی اپنے والد سے سنا، اور انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے. اور رسول اعظم نے فرمایا کہ جب روز محشر برپا ہوگا تمام انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، یعنی ممبر نور کا بنایا جائے گا. پھر میرا ممبر نصب کیا جائے گا جو تمام ممبروں سے بلند اور بالا ہوگا. جب میں اپنے ممبر پر بلند ہوں گا تو اللہ مجھ سے فرمائے گا کہ میں خطاب کروں. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اس وقت خطاب کروں گا، اس دن وہ خطاب کروں گا، میں ایسا خطبہ دوں گا آج تک کسی نبی نے وہ خطبہ نہ سنا ہوگا، کسی رسول نے وہ خطبہ نہ سنا ہوگا. اللہ اکبر. پھر انبیاء اور مرسلین کی اولادوں کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے. پھر ان ممبروں کے درمیان میرے دونوں فرزند حسن اور حسین کا ممبر نصب کیا جائے گا، جو دنیاوی حیات میں میرے لیے ریحان تھے. ریحانتا ہادل امت ہے، اس امت کے ریحان تھے، خود میرے لیے بھی ریحان تھے، میرے لیے بھی خوشبو تھے. پھر آپ ارشاد فرماتے ان کے درمیان ممبر نصب کیے جائیں گے، یعنی اولاد انبیاء کے درمیان، انبیاء کے درمیان میرے دونوں بچوں کے ممبر نصب کیے جائیں گے. اور پھر وہ اعلیٰ سطح پہ ہوں گے. جب وہ دونوں ممبروں پر بیٹھیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ اے حسن حسین تم بھی خطبہ دو، آپ بھی کچھ فرمائیے. تو وہ دونوں شہزادے میرا اتنا عظیم الشان خطبہ دیں گے، نہ کسی نبی نے سنا ہوگا،
نہ کسی مرسل نے سنا ہوگا، نہ کسی کی اولاد نے اتنا عظیم شان خطبہ سنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد امام حسین خطبہ دے، ایک درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنا عظیم خطبہ دیا جائے گا۔ پھر عزیزان گرامی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اہل محشر آج کے دن سب سے محترم مکرم کون ہے؟ بہت عظیم میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں حضرات کی خدمت میں۔ آج کے دن سب سے محترم محشر، ایک آواز آئے گی، اہل محشر آج کے دن بتاؤ سب سے محترم کون ہے، سب سے زیادہ مکرم کون ہے، سب سے زیادہ شخصیت کس کی عظیم ہے، سب سے بہترین کون ہے، قدر و منزل والے کون ہے؟ سب آواز دیں گے رسول اسلام ہیں، امام علی ہیں، ان کے شہزادے حسنین شریفین ہیں۔ یہ سب کچھ اس بادشاہ حقیقی کے لیے ہے جو واحد و قہار ہے۔ یہ سب کے سب آواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل محشر سے فرمائے گا، میں نے محمد، فاطمہ اور ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین اور علی بن ابی طالب کو برگزیدہ بنایا، ان سے بلند میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جب بنت رسول خدا جنت کی طرف جانا چاہتی ہیں تو سب کی آنکھیں بند ہوگی، کوئی شہزادی سلام اللہ علیہ کو نہیں دیکھے گا۔ وہ روب، وہ دبدبہ، وہ جلال، وہ عظمت، وہ کرامت، وہ شرافت، وہ نورانیت، وہ عطوفت، وہ دبدبہ ہوگا شہزادی سلام اللہ علیہ کے چہرے مبارک پہ۔ سب کو حکم ہو جائے گا اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ اس وقت فرشتہ وہی حضرت جبرائیل جنت کی سواری لائیں گے۔ دیکھیں میں روایت ختم کرنے جا رہا ہوں، مجلس اس روایت پہ ختم کر دوں گا۔ روز محشر وہی جبرائیل حضرت کے لیے ایک جنت سے سواری لائیں گے جو دونوں طرف سے مختلف قسموں کے زیوروں اور دیباج جس سے آراستہ ہوگی سواری۔ اس کی مہار موتیوں کی ہوگی، اس کا زین مرجان کا ہوگا۔ وہ مرکب جب بضع رسول کے سامنے آئے گا تو اپنے زانو جھکا دے گا۔ وہ جنت کی سواری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گی۔ خاتون بہشت اس پر جواب سوار ہو جائیں گی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس پر سوار ہو جائیں گی۔ پھر اللہ 1,00,000 فرشتوں کو ان کی سواری کے دائیں طرف اور 1,00,000 فرشتوں کو شہزادی کی سواری کے بائیں طرف مقرر فرمائے گا کہ وہ خاتون جنت کی سواری کے ساتھ چلتے آئیں۔ پھر 1,00,000 فرشتے اور حاضر ہوں گے، وہ فرشتے دختر پیغمبر کو اپنے پروں پر سوار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کیا نورانی منزل ہوگا۔ سواری کے ساتھ شہزادی پروں پر فرشتوں کے سوار ہوگی اور جنت کے دروازے پر لایا جائے گا۔ شہزادی اب جنت کے دروازے پہ آئیں گی۔ خدا کی قسم یہ جو دو جملے اب پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ ہمارے افتخار کے لیے اور آپ کی مجلس میں شرکت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ جب بطول عذرا جنت کے دروازے پر آئیں گی تو وہیں ٹھہر جائیں گی، جنت کے دروازے پہ ٹھہریں گی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے نبی کی حبیبہ، اے میرے نبی کی بیٹی، کیوں آپ یہاں ٹھہر گئی ہیں؟ میں نے آپ پر جنت کے دروازے کھول دیے۔ اس وقت حضرت فاطمہ زہرا سیدہ کائنات بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوں گی، کہیں گی اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، آج میں چاہتی ہوں کہ میرے فضائل اور میرے مناقب اور میرے درجات کا تعارف کرایا جائے۔ عزیزوں میں جملہ ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں جتنی ہم فضیلت زہرا پڑھتے ہیں نا، یہ سب شہزادی سلام اللہ علیہ کی فضیلتیں ہیں۔ حقیقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہے۔ حقیقت حضرت زہرا کو خدا جانتا ہے اور رسول خدا جانتے ہیں اور مولا کائنات جانتے ہیں۔ اس وقت جب شہزادی کہیں گی کہ میں میرے فضائل اور میرے مناقب اور میرے درجات کا تعارف ہے محشر کے سامنے کرایا جائے، میری شخصیت کیا ہے، اس وقت ذات احدیت سے ندا آئے گی، ہے میرے حبیب کی دختر، تھوڑا سا واپس لوٹیے اور اپنی پشت کی طرف آپ دیکھیے اور نگاہ ڈالیے اپنے پیچھے، آپ اپنے پشت کی طرف دیکھیے۔ جس کسی کے دل میں آپ کی اولاد کی محبت ہے، اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے آپ جنت میں داخل کر دیجئے۔ یہ آپ کا مرتبہ۔
کمال ہے شہزادی جناب واہ فاطمہ واہ زہرا کا. واہ. خدا کہے گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اور ہاں آپ کی اولاد کی محبت ہے، اسے آج آپ جنت میں داخل کر دیجئے. یہ آپ کا مرتبہ ہے، آپ مالکن ہیں جنت کی. اللہ اکبر. امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں، جابر سے کہتے ہیں، جابر اللہ کی قسم اس دن بدعت الرسول حبیب رسول ہمارے دوستوں اور محبوں کو اس طرح چن لیں گی وہ جو پیچھے صف لگی ہوئی ہے، جس طرح ایک پرندہ فاسد دانوں سے سالم دانوں کو چن لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال ہے میری شہزادی کا. جزاک اللہ. امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری شہزادی فاسد دانوں میں سے الگ کر لیں گی صالح دانوں کو، سالم دانوں کو. اس طرح ہمارے تمام دوست جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے. اس وقت ان کے قلوب میں اللہ کی طرف سے ایک القاء ہوگا، یعنی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر ایک الہامی کیفیت ہوگی مومنین کی، وہ وہیں ٹھہر جائیں گے. جب وہ ٹھہریں گے تو ذات پروردگار کی طرف سے ایک ندا آئے گی. پہچانیے مرتبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا. عزیزو کتنا بڑا مرتبہ ہے. ایک ندا آئے گی، آواز آئے گی، ہم نے تو تمہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، فاطمہ زہرا کی تمہیں شفاعت مل گئی ہے، جنت میں جاؤ. ایک ندا آئے گی، اے میرے دوستو. اللہ کہے گا فاطمہ کے چاہنے والوں کو، اے میرے دوستو تم یہاں کیوں ٹھہر گئے، جنت میں تم کیوں نہیں جا رہے؟ اے میرے حبیب کی دختر نے تمہاری سفارش کر دی ہے. اللہ میرے حبیب کی دختر نے تو تمہاری سفارش کر دی، تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس وقت ہمارے دوست بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گے، امام کہہ رہے ہیں، اے میرے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری بھی تو قدر و منزلت کا پتہ چلے. ہم نے زہرا سے محبت کی ہے، ہم نے فاطمہ سے محبت کی ہے، ہماری منزلت کیا ہماری منزلت میں صرف اتنا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے؟ کیا صرف اتنا ہی ہے؟ تو ایک مرتبہ ندائے پروردگار آئے گی، اے میرے دوستو پیچھے مڑ کے دیکھو. اب میں 3 جملے پڑھنے جا رہا ہوں اور مجلس میری ختم ہونے جا رہی ہے. اے میرے دوستو پیچھے مڑ کے تو دیکھو. اب ان لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اللہ کہہ رہا ہے ان سے، اے لوگو ان لوگوں میں سے جس کسی نے، ان لوگوں میں سے، تیسرے مرحلے کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں میں سے جس کسی نے دختر نبی کی وجہ سے تم سے محبت کی تھی، جس کسی نے ان کی دوستی میں تمہیں کھانا کھلایا تھا. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا کی محبت میں تمہیں جس نے کھانا کھلایا، فاطمہ زہرا کی محبت میں جس نے تمہیں پانی پلایا ہے، ان کی محبت میں جس نے تمہیں لباس پہنایا، ان لوگوں کو تم غور سے دیکھو. جس کسی نے خاتون جنت کی محبت میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا تھا، دیکھو ان کی محبت میں تمہاری غیبت کو چھوڑ دیا تھا، تمہاری برائی نہیں کی تھی. تم اس کا ہاتھ پکڑ لو اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اللہ اکبر. تم ہاتھ پکڑ لو، تم انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یعنی شہزادی تو شفاعت کرائیں گی ہماری، لیکن ہمیں بھی شہزادی کی طرف سے وہ رتبہ ملے گا جو گناہگار ہیں، جنہوں نے شہزادی کے نام پہ پانی پلایا ہے، جنہوں نے شہزادی کے نام پہ کھانا کھلایا ہے، جنہوں نے شہزادی کے نام پہ لوگوں کو لباس پہنایا ہے، ایک گھونٹ بھی پانی پلایا انہیں شہزادی کے نام پر، انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ارے کیسا مسلمان تھا میری سمجھ میں نہ آیا، جس کی اتنی فضیلت ہو، اس کے گھر میں چلتا ہوا دروازہ اس کی شہزادی کو گرا دیا. یہ کیسا مسلمان تھا جس کا پہلو شکستہ کر دیا؟ یہ کیسے افراد تھے جنہوں نے ان کے محسن کو شہید کر دیا؟ یہ کیسے افراد جنہوں نے حضرت زہرا پہ اتنا ظلم کیا؟ مولا کائنات نے بس ایک جملہ پڑھ کے مسائل ختم کرنے جا رہا ہوں. مولا کائنات نے یہی تو جملہ کیا تھا، رسول اللہ یہ اپنی امانت کو لے لیجئے. رسول اللہ کے ہاتھ نمودار ہو گئے تھے جہاں قبر پہ کھڑے ہو کے علی نے کہا تو ایک مرتبہ اپنی امانت کو لے لیجئے. رسول اللہ کے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو لیا اور قبر میں ان کے ہاتھ اتار رہے ہیں. توجہ چاہیے، زہرا نیچے آہستہ آہستہ قبر میں جا رہی ہے، لیکن مولا نے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جب آپ نے مجھے اپنی امانت دی تھی نا، سر کے بال سفید نہ تھے، پہلو شکستہ نہ تھا، بازو نشان نہ تھا، کمر خمیدہ نہ تھی،
رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، یار کی امانت آ رہی ہے، کہ پہلو شکستہ ہے، ہاتھ بازو میں نشان ہے، سر کے بال سفید ہیں، ماری گئی فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی۔ اللہ جزاک الا ولعنت اللہ علی قوم سلامت رکھیں، سيعلم الذين ظلموا اللہ صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست بہترین مجلس، بہترین مجلس، بہترین، اللہ سلامت رکھیں، قبول فرمائے بار اللہ، قبول ہو، مقبول مقبول مقبول، واقعی حقیقت ہے، اللہ سلامت جزاک مساجد کی ماشاء اللہ آپ کا خلوص تھا قمر بھائی، آپ نے ماشاءاللہ مخلصانہ کاش اللہ آپ قبول کے فرمائے۔ دل الہی آمین، دل الہی چھوڑ آمین، دیے، قبول ہی اللہ آپ فرمائے، سبھی اللہ حضرات اللہ کے مجلس کو سلامت قبول رکھیں، فرمائے ماشاءاللہ۔ سلامت رکھیں، بڑی مقبول مجلس، بڑی مقبول جزاک مجلس، بہت ماشاء زبردست، اللہ، ماشاء بہت جزاک اللہ، انشاءاللہ، بہت اچھی، بہت یہ اچھی، سب برکت ہے مالا آپ سب حضرات کی جو اس بے میں شک شریک ہوتے بے ہیں شک، اور سب پورے حاضرین ہیں، کی برکت ہے، نورانی بے چہرے شک ماشاءاللہ، بے شک، جتنے حاضر ہیں ان کی دعائیں ہیں، سب کی اللہ برکت ہے اللہ مالا ان مالا کی اللہ سب کو مرحوم شہزادی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الہی آمین، ہم سب کو طاہر بھائی کو بھی صحت کاملہ زیادہ فرمائے محبوب، ہم مشکور و ممنون ہیں جناب مولانا سید خان حیدر زیدی صاحب کے، جنہوں نے جزاک فرمایا اور لوگوں نے اس کو مجلس کو سنا بھی اور محظوظ بھی ہوئے، اور ان کو انہوں نے بہت اچھی ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے، اس کو انہوں نے واضح بھی کیا، اس کو بیان بھی کیا، اس سے ڈاکٹر ریحان صاحب کو کچھ نہ کچھ تسلی ہوئی ہوگی اس جواب سے، اور مجلس ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ زیارت اور دعا کریں پلیز۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ فقیر بھائی، آپ کو دیکھ کے روحانی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو الحمدللہ، اللہ آپ کو صحت و الہی آمین، سلامتی عطا فرمائے ہمیشہ انشاءاللہ۔ الہی تمام آمین، حاضرین اور اسی الہی بہت طرح اچھا آمین، لگا آپ تشریف کی لاتے زیارت رہیں، بہت شکریہ۔ الہی آمین، متوجہ زیارات میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین اور ان کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہیں رہا ان سب کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ قربتاً الی اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء ورسولہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر البریہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا والدۃ حجج علی الناس اجمعین، السلام علیک ایتھا المظلومہ الممنوعہ حقہا، اللہم صل علی امیتک وابنت نبیک وزوجت وسی نبیک صلواتا تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأراضين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به،
السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک علی بن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیک یا امام زمانہ ھذا، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظفرک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضها طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى قمر بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ مولا آپ سب حضرات فردن مشکور ہوں کہ آپ نصیب تشریف لائے، بلکہ ہمارے مرحوم کے لیے آپ نے فاتحہ بھی پڑھا، میں مشکور ہوں۔ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ وہ یہ سبیل رکھتے ہیں اور اس سے ہمارے دلوں کے مرہم ہوتا ہے، یہ مرہم مرہم کا کام کرتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہر کوئی جو اس میں شریک ہوتے ہیں اور دامے درمے سخنے اور قدم میں ہر قسم کی جو وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے، بہترین توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، قبول کرے مولا جی۔ ماشاءاللہ سے آپ اتنے خوبصورت انداز میں آپ بیان کرتے ہیں، واقعی زیارت ماشاءاللہ منفرد انداز، بہت خوبصورت۔ میں اگر آپ کچھ مزید کہنا چاہیں تو اس سلسلے میں کچھ کہہ سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں۔ سرکار یہ تو میری روح و جان بنتے جا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے سے انتظار ہوتا ہے، میرا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسا دن آئے کہ ہم اپنے مومنین کی خدمت کریں روزانہ بیسس پہ، جیسا ڈاکٹر غضنفر صاحب کا خواب ہے کہ یہ انشاءاللہ، اور یہ پوری تعبیر ہوگی بالکل کہ اس کو ایک یونیورسٹی کی طرح ہم رکھیں اس کو، انشاءاللہ ہر روز اس سے فائدہ پہنچے قوم کو، ملت کو، وہ لوگ جو پسماندہ ہیں ان کو مدد ہو، جو لوگ تعلیم سے دور ہیں ان کو تعلیم کا ہو، جو بیوائیں ہیں ان کی مدد ہو، جو بچے جو یتیم ہیں ان کی مدد ہو، اور ہم سب کی مدد اس طریقے سے ہو کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، ہمارے مرحومین کے لیے بھیجنے کے لیے ایصال ہو، ساری چیزیں ہماری جو ہے ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دن دیکھنے کے لیے میں زندہ رہوں۔ ایک اس کا قرآن کلاس کا شروع کیا، الحمدللہ اب بہت جلد انشاءاللہ اردو کا شروع کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معاف کرو، میں آگے بڑھ گیا ایک قدم آپ سے، معاف چاہتا ہوں، یہ آپ کا حق ہے بولنے کا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہر خواہش جو ہے پوری ہو انشاءاللہ، یہ ایک اچھی تعلیمی درسگاہ بن جائے کہ ہر قسم سے نہ صرف ہم مذہبی طریقے سے بلکہ معاشی اور علمی اور سیاسی، ہماری سیاسی کا مطلب سوشل کے معنی میں لے رہا ہوں، اس طریقے سے کہ ہم مدد کر سکیں اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی مدد کر سکیں، اپنے بزرگوں کی مدد کر سکیں، اپنے بیماروں کی مدد کر سکیں، اپنے غریبوں کی مدد کر سکیں۔ یہ ایسا کوئی سبیل ہو انشاءاللہ، جو جس کی جتنی وہ ہے کیا کہتے ہیں علمی قابلیت ہے یا مالی قابلیت ہے، اس طریقے سے وہ مدد کریں، سب مل کے ایک طرح انشاءاللہ۔ موقع دیا آپ نے بات کرنے کا، معاف کرنا میں زیادہ بول چکا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت جلد وہ دن آئیں گے انشاءاللہ، بہت دن آگے ہیں۔
खूबसूरत दिन और खुशगवार दिन, बहुत और पुर नूर दिन आगे हैं इंशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भाई, आपने बहुत जबरदस्त बहुत बोल दिया आपने माशाल्लाह से, इतना अच्छा बोल दिया आपने क्या मजीद गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी काम आपने कर दिया। मौला आपके इलाही आमीन, आज इलाही रास खोल आमीन। दिया मैं गलती से, रास पाश कर दिया जी। आपको सलामत तो भाई तो वाकई वर्ल्ड फेम। अभी हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना। नहीं सुना ना आपने? सही है। आवाज नहीं आ रही। अब आपको कुछ नहीं बताना। जी जी इसके साथ मैं काम तक के लिए आपसे तो इजाजत चाहूंगा। मैं माइक डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ, अगले वो ऐलान करें, और इंशाल्लाह ताला फिर जिंदगी रही, सलामत रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह घबराइए तो मौला आपको हजरात सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से इतने दिन बाद हालांकि आप तशरीफ लाए, मगर वही अंदाज, वही खूबसूरती, वही माशाल्लाह माशाल्लाह। और मौला सलामत रखे आपको, मौला इलाही आमीन। ये अता फरमाए आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। आप सबका एक बार फिर मशकूर और ममनून हूँ, और अगले शब जुमा तक के लिए इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अल्लाह।